عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يغدو الى المصلى والعنزة بين يديه تحمل. حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ سطر تھا، یہ سترا ہے. سترا نمازی آدمی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے آگے سے لگا لے تاکہ کوئی سامنے سے نہ گزر کر کے خلل نہ پیدا کرے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرمایا نبی کریم علیہ السلام صبح کے وقت تشریف لے جاتے تھے عیدگاہ، مصلی عیدگاہ. والعنزۃ بین یدیہ، اور لاٹھی لے جائی جاتی تھی آپ کے سامنے. والعنزۃ بین یدیہ تحمل، اور لاٹھی لے جائی جاتی تھی، اٹھا کر لے جائی جاتی تھی آپ کے سامنے. کہیں بھی آپ جاتے تھے، لاٹھی کا مطلب یعنی ایک گز تقریباً ڈنڈا تھا، ہوتا تھا، اور اس کے اندر پھل لگا ہوا ہو، اسے لوہے کا، اسے کہتے ہیں عنزہ. وہ کاہے کے لیے؟ کہیں ڈھیلا توڑنے کے لیے، کہیں ضرورت پیش آئی کچھ کاٹنے کے لیے، اس لیے وہ آپ کے ساتھ رہتی تھی. وہ عیدگاہ بھی لے جائی جاتی تھی. وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ، اور پھر اس کو گاڑ دیا جاتا تھا عیدگاہ میں آپ کے سامنے. فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نہ ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا اس سے کہ سترہ جو ہے وہ ایک گز ہونا چاہیے، اور باریکی میں ایک انگلی کے برابر ہو، اس سے کم باریک نہیں ہونا چاہیے. وعن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ وهو بالابطح فی قبۃ حمراء من ادم. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو مکے میں دیکھا. اور کہاں مکے میں دیکھا؟ مقام ابطح میں دیکھا. اور ابطح اور بطحا اور بطیحا، یہ مکے سے منا جاتے ہوئے راستے میں ایک وادی پڑتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے بطحا. اور بطحا حقیقت میں کہا جاتا ہے ان نالوں کو جن نالوں میں پانی کے ساتھ کنکریاں سرخ سرخ بہ کر کے آتی ہیں، اور اسی وجہ سے پورے مکے کو بھی بطحا کہہ دیا جاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابطحی کہا جاتا ہے، بطحا کے رہنے والے، شاہ بطحا وغیرہ. تو فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا مکے میں، کہاں؟ مقام ابطح میں. فی قبۃ حمراء من ادم، چمڑے کے سرخ خیمے میں، خیمہ سرخ چمڑے کا بنا ہوا تھا، اس میں میں نے دیکھا. ورأیت بلالا اخذ وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے بلال حبشی کو دیکھا، انہوں نے لے رکھا ہے نبی کریم علیہ السلام کے وضو کا بچا ہوا پانی. ورأیت الناس یبتدرون ذلک الوضوء، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس وضو کے بچے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. فمن وجد ومن اصاب منہ شیئا تمسح بہ، جس کو مل جاتا ہے اس میں سے کچھ، ایک قطرہ بھی، تو اپنے چہرے پر مل لیتا ہے بطور برکت کے. ومن لم یصب منہ اخذ من بلل ید صاحبہ، اور جس کو اس میں سے کچھ نہیں ملتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری سے تری حاصل کر لیتا ہے رگڑ کر. ثم رأیت بلالا اخذ عنزۃ، پھر میں نے دیکھا بلال حبشی کو، انہوں نے لیا عنزہ، فرکضھا، اس کو گاڑ دیا. وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حلۃ حمراء مشمرا، پھر میں نے دیکھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سرخ، کیا کر رہا تھا؟ تو اپنی انگلیاں دیکھ رہا ہے، ناخن دیکھ رہا ہے. پھر اچھا، حلۃ الحمراء، سرخ کپڑا، خالص سرخ کپڑا مردوں کے لیے مکروہ ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حمرا میں دیکھا، حلۂ حمرا میں دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالص سرخ نہیں تھا، اس میں دھاریاں سرخ پڑی ہوئی تھی. تو باہر صورت میں نے اس میں دیکھا، کس میں دیکھا ہے؟ اور حلہ کسے کہتے ہیں؟ دو چادریں ہوں، ایک اوڑھ لی جائے اور ایک باندھ لی جائے، ایک ہی میں کی ہوں، اسے کہتے ہیں حلہ. تو وہ ایسی چادریں تھیں جس کے اندر دھاریاں پڑی ہوئی تھی. کہاں گیا؟ کئی نمبر حدیث ہے؟ تو فرمایا کہ فی حلۃ حمراء مشمرا، آپ اپنی پنڈلیوں کو کھولے ہوئے تھے، یعنی آپ پیچے چڑھا کر کے آ رہے تھے. تشمیر کے معنی آتے ہیں آستینے چڑھا لینا، پیچے چڑھا لینا. آپ نے اپنے تہبند کو اوپر چڑھا رکھا تھا. صلی الی العنزۃ بالناس، تو آپ نے نماز پڑھی سامنے رکھ کر عنزہ کو، لوگوں کو نماز پڑھائی 2 رکعت. ورأیت الناس والدواب یمرون بین یدی العنزہ،
اور میں نے دیکھا کہ لوگ اور جانور گزر رہے ہیں اس لاٹھی اس سترے کے سامنے سے. معلوم ہے سترے کے باہر کوئی بھی گزرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وعن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعرض راحلته فيصلي الیہا متفق علیہ. حضرت نافع ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام چوڑائی میں اپنی اونٹنی کو بٹھا لیتے تھے. چوڑائی کا مطلب ایسے 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 سیدھے قبلے کی طرف نہیں بلکہ ایسے. اور پھر کیا کرتے تھے؟ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، پھر آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے تھے. یعنی نماز کے لیے سترہ آپ اونٹنی کو بنا لیتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے. وزاد البخاری، اور بخاری نے متفق علیہ اور بخاری نے نقل کیا قلت افرأيت اذا حبت الرکاب. بخاری میں اتنا اور زیادہ ہے کہ میں نے عرض کیا، عبداللہ ابن نافع فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے. کیا عرض کیا؟ افرأيت، مجھے یہ بتائی، اذا حبت الرکاب، جب سواریاں چلی جاتی تھی، جب اونٹ اور گھوڑے چلے جاتے تھے چرنے کے لیے اور نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ کسے سترہ بناتے تھے؟ میں نے پوچھا اذا حبت الرکاب، جب سواریاں چلی جاتی تھی. قال كان ياخذ الرحل، آپ لیتے تھے کجاوے کو. کجاوا جو اونٹ کی پیٹھ پہ رکھا جاتا ہے اور اس کی جو پیچھے والی لکڑی ہوتی ہے وہ تھوڑی اونچی ہوتی ہے. فیعد له، تو آپ اس کو درست فرماتے، ٹھیک کرتے. فیصلی الی آخرتہ، اور پھر آپ نماز پڑھتے تھے اس کے آخری حصے کی طرف منہ کر کے. آخری حصہ یعنی آخری پالان کی لکڑی تھوڑی اونچی ہوتی ہے، کجاوا یوں سامنے رکھ دیا اور اسی کو بنا لیا اپنا سترہ اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. وعن طلحہ ابن عبید اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے اذا وضع احدکم بین یدیہ مثل مؤخرۃ الرحل فلیصلی ولا یبالی من مر وراء ذلک. جب تم میں سے کوئی آدمی رکھ لے اپنے سامنے کجاوے کے آخری حصے جیسی کوئی چیز، کجاوے کی لکڑی آدھا گز ہوتی ہے، وہ یہ جیسی کوئی چیز سامنے رکھ لے، فلا یبالی، تو کوئی پرواہ نہ کرے، من مر وراء ذلک، جو گزرے اس کے پیچھے سے. رواہ مسلم. وعن ابی جہیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدی. حضرت ابو جہیم سے منقول ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر نمازی آدمی کے سامنے سے گزرنے والا جان لے ماذا علیہ، کتنا گناہ ہے اس پڑے گا اس پر، لکانا، تو بہتر تھا ان یقف 40، کہ وہ کھڑا رہے 40 تک، خیر لہ، یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا، اس بات سے ان یمر بین یدیہ، کہ اس کے سامنے سے گزر جائے. ابو النصر کہتے ہیں میں یہ نہیں جانتا 40 تو آپ نے فرمایا مگر 40 سے مراد کیا ہے؟ قال ابو النضر، یہ راوی حدیث ہیں، قال ابو النضر نے کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم. قال 40 یوما او شہرا او سنۃ، کہ آپ نے 40 فرمایا، 40 سے مراد 40 دن ہیں، یہ 40 مہینے ہیں، یہ 40 سال ہیں. دوسری روایت میں صراحت موجود ہے کہ 40 سال مراد ہیں اس سے، یعنی مبالغہ بیان کرنا مقصود ہے، یعنی یہ انتہائی گناہ کا کام ہے. اگر دوسری طرف سے گزر سکتا ہے پھر بھی نمازی کے سامنے سے گزرے گا یا نماز کی اہانت کر رہا ہے. اور نماز شعائر اسلام میں سے ہے. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، اور اللہ کے شعائر کی جو تعظیم کرتا ہے اس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، اور جو اس کی بے حرمتی کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فاسق ہوتا ہے. وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاذا اراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا لفظ البخاری ولمسلم معنى. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی پڑھے نماز کسی چیز کی طرف، یعنی سترہ کسی کچھ چیز کو بنا لے اور نماز پڑھ رہا ہو، سترہ بنانے کے باوجود یسترہ من الناس، اور وہ اس کو چھپا لے لوگوں سے، سترہ، فاراد عہد، پھر ارادہ کرے کوئی آدمی کی گزرے اس کے درمیان سے، سترہ لگانے کے باوجود کوئی آدمی چاہے کہ نمازی کے سامنے سے گزر جائے، سترے اور نمازی کے بیچ سے گزر رہے، کوئی اگر ایسا ارادہ کرے
فَلْيَدْفَعْهُ، تو اسے روکنا چاہیے، منع کر دو، زور سے قرآن کی آیت پڑھ دو، تلاوت کرو، سبحان اللہ کہہ دو، کہ بے خیالی میں گزر رہا ہوگا تو رک جائے گا، اور جان بوجھ کے گزر رہا ہے اس کا مطلب تو وہ شیطان ہے وہ۔ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، اگر وہ انکار کر دے تو اس سے لڑے، اسے لڑے، یعنی جھگڑے اس سے، اصرار کرے۔ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، هذا لفظ البخاری، بلا شبہ وہ تو شیطان ہے، شیطانی ایسی حرکت کر سکتا ہے، سترا رکھا ہوا ہے پھر بھی پیچھے سے نہ جا کر کے ضد میں آگے سے گزر رہا ہے، چاہے وہ شیطان انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو، دونوں میں سے شیطان ہو سکتے ہیں نا۔ مولانا عبدالرحمن صاحب تشریف ہے، ایک اور روایت پڑھو، کہاں گیا؟ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کو توڑ دیتی عورت، گدھا، کتا، اور اس سے بچا جا سکتا ہے، بچاتا ہے اس سے، مثل مؤخرۃ الرحل، کجاوے کیا آخری حصے کی جیسی کوئی چیز اگر بطور سترے کے لگا دی جائے تو اس سے نہیں ہوگا۔ لیکن یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے گزرنے سے نماز نہ ہوتی ہو، عورت کے سامنے آنے سے، اس لیے کہ آگے کی روایت میں یہی بتایا گیا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے رات میں، یعنی تہجد، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، اور میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی آپ کے درمیان میں اور قبلے کے درمیان میں، کہ اعتراض الجنازہ، جیسے کہ جنازہ رکھا ہوتا ہے۔ تو اگر اس کے ذریعے سے نماز باطل ہو جاتی تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے نماز اس سے باطل نہیں ہوتی، وہ ضعیف روایت ہے۔